UN stands with Gaza, but US continues to stand with Israel. اقوام متحدہ کی 69 سال 10 ماہ اور 29 دن کی حالیہ تاریخ میں ناظرین آج دوسری بار دنیا نے یہ مناظر دیکھے کہ اقوام متحدہ کی تشکیل میں اہم ترین کردار ادا کرنے والے ملک یعنی کہ امریکہ کے صدر نے براہ راست اقوام متحدہ پر تنقید کی، اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کو لیکچر دیا اور اقوام متحدہ سٹاف کو براہ راست دھمکی دی۔ یہ مناظر یقیناً پوری دنیا کے لیے نہ صرف چونکا دینے والے تھے۔ صدر ٹرمپ ایک جانب دنیا کے ممالک کو لیکچر دے رہے تھے تو دوسری طرف انہوں نے سیکرٹری جنرل کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم کے اصول اس وقت محاصرے میں ہیں۔ صدر ٹرمپ جب تک تقریر کر رہے تھے تو اسرائیل کے مستقل مندوب بظاہر خوش جبکہ اس کے علاوہ پورا ہال سکتے میں تھا۔ نیو یارک ٹائمز نے صدر ٹرمپ کی تقریر کو شکایات اور جھوٹے دعووں سے بھرپور خطاب قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ تقریر صدر ٹرمپ نے ایسے وقت کی ہے کہ جب امریکہ اقوام متحدہ کے پروگراموں کے لیے فنڈنگ اور سپورٹ واپس لے رہا ہے۔ 57 منٹ سے زائد دورانیے پر مشتمل تقریر کے 2/3 حصے میں صدر ٹرمپ اپنے حریفوں کے ساتھ ساتھ اپنے اتحادیوں پر بھی تنقید کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ نے جہاں ایک جانب روس، چین اور بھارت پر تنقید کی تو وہیں ساتھ ہی برطانیہ، فرانس سمیت دیگر یورپین ممالک پر بھی لفظی گولہ باری کی۔ دی گارڈین نے صدر ٹرمپ کی تقریر کے ایک جملے "Your countries are going to hell" کو بطور شہ سرخی لگاتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ یورپین رہنماؤں اور اقوام متحدہ پر شدید غصے میں تھے اور انہوں نے اقوام متحدہ پر سخت تنقید بھی کی۔ بظاہر صدر ٹرمپ کے یورپین ممالک پر غصے کی وجہ ان یورپین ممالک کی طرف سے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا تھا، مگر صدر ٹرمپ نے یورپین ممالک کو تارکین وطن یعنی کہ امیگرنٹس کے موضوع پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر کی تقریر میں سب کچھ تھا، لیکن اگر کچھ نہیں تھا تو وہ غزہ میں جاری قتل عام تھا کہ جس پہ صدر ٹرمپ نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے بات کی انرجی کی، بات کی امیگریشن کی، گلوبل وارمنگ کی، کلائمیٹ چینج کو، ان سب چیزوں کو ہوکس قرار دیا، اسکیم قرار دیا، ڈومیسٹک سٹیٹ سے مخاطب دکھائی دیے، بلکہ صدر ٹرمپ نہ اگر بات کرتے دکھائی دیے تو وہ نہ صرف کیجولٹیز اور ہیومینیٹیرین کرائسس آف غزہ تھا بلکہ اس کے اوپر ایک پراسرار خاموشی اسرائیل کے کردار پہ بھی رہی۔ صدر ٹرمپ اپنی تقریر میں غزہ میں امن کو یرغمالیوں کی رہائی سے نفی کرتے رہے اور فلسطینی ریاست کے قیام کو حماس کی فتح سے۔ تعمیر یہ جو ایک پوری آرگیومنٹ کنسٹرکٹ کی گئی اس کے اندر ایک واضح ایک ویکیوم نظر آیا on the real issues which are plaguing the world right now۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کا دفاع کیا، حماس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ پورے خطاب میں صدر ٹرمپ نے جنگوں کا کریڈٹ لینے، روس سے تیل اور گیس کی خریداری رکوانے اور ایران کو جوہری ہتھیار نہ رکھنے دینے کی تنبیہ کی۔ فلسطین کی تباہ حالی کے تناظر میں مسلم دنیا کی تمام تر توقعات اور قیاس آرائیوں کے برعکس امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی 80th برتھ ڈے پر اسے ہی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ امریکی صدر نے یہ کہا کہ اقوام متحدہ سے صرف 2 ہی چیزیں ملی ہیں، ایک خراب ٹیلی پرومپٹر اور دوسرا جنگوں کو ختم نہ کرانا، یعنی کہ جنگیں رکوانا جو اقوام متحدہ کا کام ہے یہ کام بھی میں کر رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے 7 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میں نوبیل انعام کے لیے سب نہیں کر رہا بلکہ لاکھوں زندگیاں بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو متنبع کرتے ہوئے کہا کہ جوہری پروگرام ختم کرنے کی میری پیشکش ٹھکرانے پر ایران کے تمام لیڈرشپ قتل کر دی گئی، ان کی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا گیا اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں روس پر بھی کڑی تنقید کرتے ہوئے یورپین ممالک اور دیگر اقوام کو تنبیہ کی کہ روس سے تیل اور گیس خریدنا بند کر دیا جائے اور روس یوکرین جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی کہ جب تک روس پر سخت پابندیاں عائد نہیں کر دی جائیں گی۔ اقوام متحدہ کا یہ اجلاس ایسے وقت چل رہا ہے ناظرین جب غزہ میں انسانیت کٹ رہی ہے۔ دنیا کو یہ امید تھی کہ صدر ٹرمپ اپنے خطاب میں غزہ کے حوالے سے کسی ٹھوس منصوبے کا اعلان کریں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے دنیا بھر کے تمام مسائل کو ٹچ کیا، لیکن غزہ کے معاملے میں انہوں نے اسرائیل پر تنقید کی بجائے حماس اور فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کو نشانے پر رکھا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی جو ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں یہ حماس کے لیے زبردست انعام ہے اور امن کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے۔ واضح رہے ناظرین اقوام متحدہ کے اجلاس کا اسرائیل نے بوائیکاٹ کیا جبکہ اسرائیل کا صرف ایک مستقل نمائندہ اجلاس میں شریک تھا اور حماس پر تنقید اور یرغمالیوں کی رہائی کے امریکی صدر کے بیان پر صرف اسرائیلی نمائندہ اور اس کے حامی ہی تالیاں بجاتے دکھائی دیے۔
یہ بھی افسوسناک امر ہے انٹو اٹ سیلف کہ وہ فلسطین کے جو اس وقت کٹ رہا ہے اس کے صدر محمود عباس جو ہیں ان کو نیو یارک میں سعودی عرب اور فرانس کے بلائے گئے اجلاس میں شرکت کے لیے ویزا ہی نہیں دیا گیا. ہی واز انیبل ٹو اٹینڈ دس موٹ. ویڈیو لنک پر خطاب میں محمود عباس نے بڑا واضح پیغام دیا کہ غزہ پر حکومت کرنے میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا. حماس ہتھیار ڈال دے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہتھیاروں کے بغیر ایک متحد ریاست قائم کی جائے کہ جس کا 3 ماہ میں عبوری آئین بھی تیار کیا جائے اور انتخابات بین الاقوامی مشاہدے کے تحت کرائے جائیں. سعودی عرب اور فرانس نے متفقہ طور پر اعلان نیو یارک پر فوری عمل درآمد ضروری بھی قرار دیا اور اعلان نیو یارک میں بڑے واضح ہدایات دی گئی ہیں. بٹ ایز آف رائٹ ناؤ وی آر انشور کہ with all these declarations and recognitions of a viable Palestinian state, where do we stand today? بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران بخاری, ماہر بین الاقوامی امور. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر اٹ از ویری انٹرسٹنگ. آج میں تو بہت ہی امیوز ہوئی. صدر ٹرمپ کی تقریر اتنی ہی انیوژول اور غیر معمولی تھی کہ جتنا کہ کچھ انتہائی بے ترتیب یا عالمی رہنماؤں کی تقریریں ماضی میں رہی ہیں. کچھ کو تو غدافی اور کاسترو بھی یاد آ گئے. صدر ٹرمپ اسکرپٹ سے ہٹتے ہوئے بھی دکھائی دیے, بڑی آن سلاٹ کیا اپنے ایلائز کے اوپر بھی, مقررہ وقت سے آگے بھی نکل گئے اپنی تقریر کے اندر. برطانیہ پر امیگریشن, لنڈن کے میئر صادق خان پر تنقید, who happens to be a Muslim of course. بڑے ایک بے ہنگم سے سلسلہ لگ رہا تھا ان کی تقریر. کیا اقوام متحدہ کے قیام کے 80 سال بعد کے بارے میں بھی lack of vision from America, isn't that shocking for you sir? بین الاقوامی کمیونٹی کو اسٹرانگ بارڈرز اور کنزرویٹو انرجی کے لیکچرز کے ساتھ ساتھ لگ رہا تھا کہ وہ صرف ڈومیسٹک کنزمپشن اپنے امریکنز کے لیے خطاب کر رہے ہیں. ڈرگز, اکانومی, ویپنز, میں بڑا مقبول ہوں. بائیڈن ایڈمنسٹریشن بڑی فارغ تھی. انسانی مسائب پر بھی انہوں نے بڑا کم وقت دیا, بلکہ ٹچ ہی نہیں کیا. غزہ کی بات کر لیجئے سر, عام شہریوں کی حفاظت کیسے کی جائے گی, what is the future, جغرافیائی سیاست, یرغمالیوں کے مسائل, ہجرت وغیرہ پر زیادہ توجہ مرکوز ہی نہیں کی صدر نے سر. سو I want to ask you کہ یہ ایکسپیکٹیشنز تو ہوتی ہیں فرام اے پلیٹ فارم ایز گرینڈ ایز بگ ایز اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم. انسانی جانوں کے ساتھ ریاستی مفادات کو کا ایک بیلنس کریٹ کرنا, these are all issues he didn't touch upon. غزہ پر ٹرمپ نے اپنے مطالبے کو دہرایا کہ we want the hostages back, مگر ذکر کیے بغیر کہ ان کا قریبی نیٹو اتحادیوں کا ایک قابل عمل فلسطینی ریاست کا تصور ہے, ان کی ایک نیڈ ہے, ان کی ایک ڈیمانڈ ہے, اس کا ذکر ہی نہیں کیا. اسی طرح انہوں نے ایک بار پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل قبضے کے لیے آگے چلتا چلا جا رہا ہے, اس پہ بھی کوئی ذکر نہیں کیا. سو ڈو یو فائنڈ دس شاکنگ؟ جی دیکھیں, یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں, آپ نے صحیح فرمایا, وہ یہ جو پورا کانٹینٹ ہے اسپیچ کا, یہ واز فوکسڈ آن اے ڈومیسٹک آڈینس. تو وہ ہی واز مور انٹرسٹڈ ان ہاؤ ہی ول بی پرسیوڈ ایٹ ہوم امنگسٹ ہز بیس, امنگ ہز سپورٹرز, ایز اپوز ٹو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کیسے پرسیو ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک ہی از دیٹ ورڈ اباؤٹ ہز انٹرنیشنل پرسیپشن, کیونکہ آئی تھنک ہی از کیلکولیٹڈ کہ ہی ول the world will deal with him whether they like it or not, and the speeches, how he speaks, it doesn't matter. At least this is what he thinks.